والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پانچ نمازوں کی رکھتے ہیں جو فرض رکھتے ہیں وہ 17 ہیں۔ سترہ رکھتے فرض ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ دن اور رات میں 12 رکھتے سنتیں پڑھتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ 17 کے ساتھ یہ 12 سنتیں بھی لگا لیں، کتنے ہو گئے؟ 29۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک ہی وطر پڑھتے ہیں، اگر وطر بھی ایک ساتھ ملا لیں تو یہ 30 ہو گئے، اگر 3 وطر پڑھتے ہیں تو 32 ہو گئے۔ یہ دن اور رات میں ہم 32 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ کوئی اگر تہجد بھی پڑھتا ہے تو وہ تہجد کے نفل بھی لگا لیں، اشراق پڑھتا ہے وہ بھی لگا لیں، چاشت پڑھتا ہے وہ بھی لگا لیں، وضو کے پڑھتا ہے وہ بھی لگا لیں، مسجد میں آنے کے 2 نفل پڑھتا ہے وہ بھی لگا لیں۔ یہ کتنے رکعتیں بن جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی ایک رکعت بھی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا، ایک رکعت بھی۔ ہم 32 تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا، اگر تہجد نہیں پڑھتے، اشراق نہیں پڑھتے، چاشت نہیں پڑھتے، 32 رکعتیں تو پڑھتے ہیں۔ 17 فرض ہیں، 12 سنتیں ہیں، 3 وطر ہیں۔ ان 32 رکعتوں میں ہم دن رات میں رب تعالیٰ کی یہ صورت، رب تعالیٰ کا یہ کلام سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے، ایک رکعت بھی نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ میں ہم جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ ہمیں وہ راستہ دکھا۔ اللہ یہ ان لوگوں کا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن میں تو نے جنت بانٹی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھانا۔ صراط مستقیم جس پر سب سے پہلے میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے، پیارے پیغمبر بھی صراط مستقیم پر، صحابہ اکرام بھی صراط مستقیم پر۔ صراط الذین انعمت علیہم یہ صحابہ اکرام ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اے پیارے پیغمبر جو ہم آسمان سے وحی اتار رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو، آپ بھی صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ کے نبی بھی صراط مستقیم پر، صحابہ بھی صراط مستقیم پر، صحابہ اور اللہ کے نبی سے پہلے اللہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ پیارے پیغمبر ان سے کہہ دو ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب بھی، میرا پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن میں تو نے انعام بانٹے ہیں، جن میں تو نے جنت بانٹی ہے۔
یہ دعا کرنے کے بعد ہم رب سے کہتے ہیں اللہ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جب وہ اس دنیا سے گئے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ کی رضامندی کو لے کر گئے۔ اللہ ان لوگوں کا، اس قوم کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ آپ سے پوچھا کہ غیر المغضوب سے کون مراد ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد یہودی ہے، یہودی اور جو یہودیوں کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، اس لیے کہ یہودی جب اس دنیا سے گئے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غصے کو لے کر گئے، جو اللہ کے غصے کو لے کر گئے، اور قیامت تک ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا رہے گا۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں یہ دعائیں کرتے ہیں، کبھی اس دعا پر رک کر سوچیں ہم رب سے کن لوگوں کا راستہ نہیں مانگ رہے۔ وہی یہود ہیں جو آج فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اور پوچھا کہ وَلَضَّالِّينَ، اللہ ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا جو گمراہ ہیں۔ پیارے پیغمبر وَلَضَّالِّينَ سے کون لوگ مراد ہیں؟ کہا یہاں سے مراد عیسائی ہے۔ اللہ عیسائیوں کا راستہ بھی نہ دکھانا، یہودیوں کا راستہ بھی نہ دکھانا۔ یہودی مغضوب علیہم کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، وہ بڑے ہوشیار تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ شریعت کے کلمات کو بدلتے تھے، شریعت کو بدل کے رکھ دیتے تھے۔ کتنی باتیں موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے ٹھکرا دی، کتنی باتیں موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تبدیل کر دی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے تو وہ بات بدل دی جو اللہ نے ان کو کہی تھی۔ وہ اللہ کی باتوں کو بدلنے والے تھے، جو دین میں، شریعت میں تحریفیں کرتے تھے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور وہ رہتی دنیا تک اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا رہے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، اور لوگوں، تین تاکید کے لفظ، لام تاکید کا، نون تاکید کا، کہ ضرور بضرور تم پاؤ گے جو مسلمانوں کا کائنات کے لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن جو ہے مسلمانوں کا، وہ یہودی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے یہودیوں کو پیدا کیا ہے، جس رب نے عیسائیوں کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ارض و سما کہہ رہا ہے یہ یہودی تمہارے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا یہودیوں کی مکاریوں کا۔ اتنے مکار قوم ہے یہ کہ بات بات پر پھرنے والے، بات بات پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان یہود کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جہاں اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی توحید کا پیغام دینے کے لیے بھیجا، وہاں ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے بھی بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقصد دو تھے، ایک تو سارے نبیوں کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا، اور دوسرا مقصد بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ابت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں جہاں ان کو توحید سکھاؤں گا وہاں ان کو آزادی بھی دلاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو آزادی دلائی، اور موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کر ان کو دریا کے کنارے پہنچ گئے، اور جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ گئے
फिरौन को भी पता चला कि ये तो निकल चुके हैं रातों रात। फिरौन की फौजें भी पीछे, और दरिया के किनारे पर आकर ये कौम, यहूदी कौम, बनी इसराइल कौम आकर जो है मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहती है, मूसा इन्ना लमुदरकून, हम तो धर लिए गए, आगे दरिया की मौजें हैं, पीछे फिरौन की फौजें हैं, हम तो मारे गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है। जिस रब का काम है रास्ता बनाना, उसका काम है रास्ते पे चलाना, उसका काम है रास्ते पर इस्तिकामत देना, उसका काम है। इसलिए हम नमाज की हर रकत में उस रब से कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। कहा घबराने की जरूरत नहीं, कल्ला, हरगिज़ नहीं होगा ये। इन्ना माई रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। ये नहीं कहा इन्नल्लाह माना। अकीदा कमजोर था ना, अकीदा कमजोर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको नहीं मिलाया। जहां आप गार में अबू बकर सिद्दीक के साथ हैं, वहां आपने ये नहीं कहा इन्ना माई रब्बी इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर पर के ईमान पर आपको पूरा यकीन था और आपने अबू बकर को अपने साथ रखा है। अबू बकर घबराने की जरूरत नहीं, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर एतमाद नहीं था, वो अल्लाह पर तवक्कल नहीं कर रहे थे, ईमान में डामाडोल थे। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना माई रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। सयहदीन, रास्ता बनाना उसका काम है। और अल्लाह ने कहा मूसा, जो लाठी तू कभी पत्थर पर मारता था वहां से 12 चश्मे फूट पड़ते थे, आज ये लाठी पानी पे मार, ये रोड बन जाएंगे, ये पत्थर बन जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारी और निकल गए बनी इसराइल। पीछे फिरौन की फौजें आ रही हैं और अल्लाह जब दरमियान में आ गई, अल्लाह ने पानी को हुक्म दे दिया मिलने का और वो डूब गए। फिरौन डूब गया और डूबते हुए फिर पढ़ रहा है कलमा कि मैं मुसलमान हो गया, मैं ईमान ले आया। जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, मुंह में पानी भरा हुआ है, जैसे पान खाने वाला मुंह ऊपर को मुंह करके बात करता है, इसी तरह फिरौन के मुंह में पानी भरा हुआ था। वो ऊपर को मुंह करके जो है वो कह रहा था कि मैं भी ईमान ले आया, जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमान हूं। अल्लाह ने कहा अल-आन, अभी तो मुसलमान होता है, वक़द असैत मिन क़ब्ल, इससे पहले नाफरमान था। अब तू मान रहा है, मैं नहीं मान रहा। पहले मैं मान रहा था, तू नहीं मान रहा था। पहले मेरी नाफरमानियां करता रहा। फिरौन से निजात दी बनी इसराइल को, आगे गए और मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहते हैं, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, मूसा जिस तरह इनके लिए एक माबूद है, हमारे लिए भी माबूद बना दो। कहां से निकाला फिरौन की गुलामी से वही सोच। कहा अगर तुमने माबूद ही बनाना था तो फिर फिरौन तुम्हारा माबूद अच्छा नहीं था, जो कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब्बी आला हूं, उसी को फिर माबूद मान लेते। फिर इतनी तकलीफें क्यों की? अगर माबूद ही बनाना था तो फिरौन कम था, वो तो पहले ही रब्बी आला कहता था कि मैं रब्बी आला हूं, उसको माबूद मान लेते। ये कौम देखे कितनी मक्कार है, मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफें दी। आखिर जो है वो ये चलते आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो तुम इस बस्ती में, फलस्तीन की बस्ती में दाखिल हो जाओ, और तुम दाखिल हो गए फतह तुम्हारी होगी। लिख के दे दिया, लिख के दे दिया। कहा मूसा लन नदखुलहा, हम इस बस्ती में दाखिल नहीं होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम मिन्नतें कर रहे हैं दाखिल हो। आज सारे मुसलमान उनको निकालने पे लगे हुए हैं, लेकिन कोई मुसलमान उसको निकाल नहीं सकता, निकालने की हिम्मत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि फलस्तीन में दाखिल हो जाओ, नहीं दाखिल हो रहे थे। कहा जब तक ये कौम इसमें मौजूद है हम नहीं जाएंगे। इज़हब अंता व रब्बुका, जा तू, तेरा रब जाए, इनसे जिहाद करे, इनसे किताल करे। कितने बदतमीज कौम है।
کوئی اپنے بڑے کو ایسے کہتا ہے؟ ہمارے معزز شریف ساروی صاحب کوئی کہے کہ شریف صاحب تم جاؤ اور تیرا رب جائے، کتنی گستاخی ہے۔ پھر پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں، کتنی بدتمیزی والی قوم ہے یہ، بدتمیزی کے جملے کہہ رہی ہے۔ اذهب انت، تو چلا جا، تیرا رب چلا جائے، ان سے لڑے، اور جب لڑ کے تم فتح کر لو ہمیں SMS کر دینا، ہمیں فون کر دینا، ہم چلے جائیں گے۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے نہیں جائیں گے، نہیں جا داخل ہو رہے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ارض مقدسہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، چلو اگر تم فتح نہیں کرتے، لڑتے نہیں، چلو ایک کام کر لو، وادخلوا الباب سجدا، دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے کہ تم نے فلسطین کو فتح کر لیا ہے، اس کی خوشی میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ جیسے ہمارے کرکٹ میں میچ جیت جاتے ہیں، انڈیا سے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، فتح کے وقت سجدہ کرتے ہیں۔ یہودیوں سے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، تاکہ یہ فتح کا جو جشن ہے تمہیں سجدے کی حالت میں جو ہے وہ رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ کیا مانا انہوں نے؟ اور ساتھ میں کہو قولوا حطۃ، اللہ ہمیں بخش دے، ہم نے بڑی نافرمانیاں کی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو آمنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے۔ یہ تو اللہ پر ایمان بالغیب لاتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کو کہتے ہیں آمنے سامنے آئے تو ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے، جب اللہ ہمارے سامنے آئے گا پھر ہم ایمان لائیں گے۔ یہ تو امت محمد ہے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے نبی پر ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں پر ایمان ہے۔ اللہ انت الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق۔ اللہ تو بھی حق ہے، تیری باتیں بھی حق ہیں، تیری لقاء بھی حق ہے، تیری جنت بھی حق ہے، تیری دوزخ بھی حق ہے، سارے نبی حق ہیں، اور محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں، اور قیامت بھی حق ہے۔ ان کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب حق ہے۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، تم کہو اللہ سے حطۃ، اللہ ہمیں بخش دے، ہم نے بڑی نافرمانیاں کی، موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ کیا یہ قوم تھی؟ اللہ نے کہا یہ یہودی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں اور میرا بھائی، بس ان کے علاوہ اللہ ہم بری ہیں ان سے۔ یہ تو قوم، یا قوم لما توذوننی، اے میری قوم مجھے کیوں تم تنگ کرتے ہو؟ قد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، جب تمہیں پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تم مجھے اتنا تنگ کر رہے ہو۔ جب اپنے نبیوں کو ان یہودیوں نے اتنا تنگ کیا ہے کہ پیغمبر پکار اٹھے کہ لما توذوننی، کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو؟ قد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، جب تمہیں پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس لیے اللہ نے کہا، ہمیں کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، اے میری قوم امت کے لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھی، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ یہودی ہیں، ان سے نفرت کرنی چاہیے، نفرت، ان کو سرور نہیں ماننا چاہیے۔ وہ پیغمبر جن کے بارے میں اللہ نے قسمیں کھا کے کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے پیارے پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہے۔ اس پیغمبر نے ہمیں اخلاق سکھایا ہے، لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، جب تمہارے سامنے یہودی گورا آ رہا ہو، عیسائی آ رہا ہو، مت سلام کرنا، مت اس کو سلوٹ ماننا، سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ یہودی ہے، وہ اس دھرتی پر بوجھ ہے۔ یہ یہودی گٹر میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہے، یہ بوجھ ہے اس زمین پر۔ مت سلام کرنا ان کو۔ اذا لقیتموہ فی طریق فاضطروہ الی اذیتہ، اگر سامنے یہودی آ رہا ہے آپ بازو تان کے ایسے گزرو تاکہ یہودی بالکل دیوار کے ساتھ لگ کے چلے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر وہ چل سکتا ہے، وہ فخر سے چل سکتا ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے۔ یہ یہودی اس زمین پر بوجھ ہے، اس کو تو مجبور ہونا چاہیے کہ دیوار کے ساتھ لگ کے چلے۔ اس کا کیا کام ہے اس زمین پہ چلنے کا؟ یہ زمین اللہ کی ہے، اس کو تو اس زمین کا کرایہ دے کے رہنا چاہیے مسلمانوں کو۔ لیکن وہ یہودی جو ہے وہ آگے بڑھ گئے اور ہم کمزور ہو گئے۔ ہم اسلامی طور پہ کمزور ہو گئے۔ کمزور کیسے ہو گئے؟ ہم نے جس وجہ سے اللہ کی محبت ہمیں ملنی تھی وہ ہم نے چھوڑ دیے۔ اللہ کی نصرت کس سے ملتی ہے؟ جو بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یتقرب الی عبدی، بندہ میرے قریب ہوتا ہے ان چیزوں سے جس کو میں نے فرض کیا ہے۔ فرائض کی پابندی سے آج دیکھیں کتنی پابندی ہے، دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں، کتنی نمازیں۔ یہ مسجد ہے، ایک محلہ کتنا بڑا ہے، سارے لوگ اگر اس مسجد میں آئے اس مسجد میں جگہ نہیں ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ نے کہا میں اس سے اعلان حرب کرتا ہوں۔ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، ولی کون ہے؟ جو فرائض کی پابندی کر رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے اس کو کسی کا دشمن نہیں بننے دیتا، نہ لوگوں کو اس کا دشمن بننے دیتا ہے، کیونکہ یہ فرائض کی پابندی کر رہا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرے، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے فرائض کی وجہ سے، جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل نادى جبرائیل، جبرائیل ادھر آؤ، میں انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل اس سے محبت کرتا ہے۔ جبرائیل پھر آسمانوں میں اعلان کرتا ہے کہ اے آسمان والو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے آسمانوں کے فرشتے کتنے ہیں آپ نہیں جانتے کتنے ہیں، سب اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع القبول فی الارض، پھر اس کی محبت کے چرچے زمین پہ ہوتے ہیں۔ اللہ اس کی قبولیت زمین میں بھی بھیج دیتا ہے۔ جب یہ شخص کسی درخت کے پاس سے گزرتا ہے وہ درخت اس کو سلام کرتا ہے، کسی پہاڑ کے پاس سے گزرتا ہے وہ پہاڑ بھی دوسرے پہاڑوں پر فخر کرتا ہے، اس لیے کہ آج میرے پاس سے وہ شخص گزرا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہر چرند پرند اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ کس وجہ سے محبت کیوں حاصل ہوئی؟ کیونکہ یہ فرائض کی پابندی کر رہا ہے۔ اللہ عبادات میں سے جس کو پسند کرتا ہے نا اس کو فرض کر دیتا ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے رمضان میں تراویح شروع کی، دیکھا کہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے، لوگوں سے کہا کہ جماعت کراتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلے دن 2 صفیں تھی، دوسرے دن مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھا رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، سب آ گئے۔ تیسرے دن اور بھی سارے مدینے کے لوگ، عورتیں بھی آ گئی، حتیٰ کہ چوتھے دن جو ہے مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور اوالی مدینہ سے بھی لوگ آ گئے، اور آپ نے اس دن تراویح پڑھانے کے لیے نہیں نکلے، بیٹھے رہے آپ گھر پہ، اور آپ فجر کے ٹائم نکلے، فجر کی جماعت کرائی اور ساتھیوں کو درس دیا کہ ساتھیوں تمہارا آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا، مجھے پتا چل چکا تھا تو کہ تم سب مسجد میں آ گئے، میں جان بوجھ کر نہیں آیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا تمہاری دلچسپی سے، تمہارے دوام سے
مجھے یہ ڈر ہو گیا، خشیت ان تفرض علیکم فتجد عنہا، مجھے ڈر ہو گیا کہ اللہ کو یہ عبادت اتنی پسند آ رہی ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو گئی تو تم اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو فرض کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 5 نمازیں جو فرض ہیں یہ اللہ کی پسند ہے، اگر ہم ان کو ادا کریں گے اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ کتنی پابندی ہے، کتنی پابندی ہے۔ میں اور آپ سب اپنے گروبانوں میں جھانکیں۔ آج ہم یکجہتی فلسطین منا رہے ہیں، پھر منانے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کانفرنسیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ فرائض کی پابندی کریں، میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے اس وقت آدھی جتنے بھی صوبے تھے سب کے گورنروں کو لیٹر لکھا، ان اہم امورکم الصلاۃ۔ لوگوں سن لو، سب گورنر سن لیں، سب گورنمنٹ کے ملازمین سن لیں کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہے، اہم کام نماز ہے۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو میں تمہاری کرپشن کو چیک نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کبھی کرپشن نہیں کرتا، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ میں نماز چیک کروں گا۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو سمجھو کہ آپ دیانتدار جو ہے وہ گورنر ہیں، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو پھر ساری خیانتیں ہیں۔ جو رب کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ سب کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ اور وہ میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کے نزدیک نماز سب سے اہم تھی، سب سے اہم تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے؟ وہ نماز پڑھاتے تھے۔ فجر کی نماز، فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ آج ہماری فجر کی حاضری کیا ہے؟ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّیْلِ، اور لوگوں ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کے ٹائم جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں اپنی حاضری کو یقینی بناؤ، اپنی حاضری کو یقینی بناؤ۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے ٹائم تمہاری ہے مسلمانوں حاضری لگتی ہے۔ جائیں کسی سکول میں جو نرم سے نرم پرنسپل ہے، وہ 3 4 5 دن غیر حاضری چھوڑ دیتا ہے، جو نرم سے نرم ہو 6 7 دن کے بعد وہ بھی نام خارج کر دیتا ہے۔ میں دیکھوں، آپ دیکھیں، ہماری فجر میں رب حاضری لگاتا ہے۔ اس وقت فجر کے فرشتے بھی آتے ہیں اور اس وقت وہ بھی موجود ہوتے ہیں جو عصر میں موجود آتے ہیں، دونوں اس وقت حاضری کے ٹائم موجود ہوتے ہیں۔ نماز آپ کی فجر کے آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پڑھ کے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہ جنہوں نے آپ عصر کے ٹائم آئے ہوئے تھے وہ جاتے ہیں۔ رب پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کیسا چھوڑا تم نے؟ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون۔ اللہ جب ہم گئے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم چھوڑ کے آئے ہیں اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ کون ہے اپنی حاضری؟ کتنے دن غیر حاضری کر لیا آپ نے؟ کیسے فلسطین کو فتح کرو گے؟ آپ اپنے رب کے سامنے نہیں آ سکتے، کہاں فلسطین پہنچو گے؟ نہیں جا سکتے جب تک اپنی فجر کی حاضری کو یقینی نہیں بناؤ گے۔ کتنی غیر حاضریاں ہو گئی ہیں، کتنی ہم نے غیر حاضریاں لگائی ہیں؟ سنو تو صحیح، اپنی چیک تو کرو کس کی حاضری ہو رہی ہے۔ اور میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز، اور دشمن وہاں چھپا ہوا ہے، اور دشمن نے جب وہ نماز انہوں نے نیت لی اس وقت کھنجر سے پیٹ میں چھرا کونپ دیا، پورا پیٹ چاک ہو گیا، آنتیں باہر آ گئیں، اور گرتے گرتے سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، سنبھلا نہیں جا رہا۔ اتنے میں کیا کیا؟ آخذ ید عبد الرحمن بن عوف،
عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، کہا قدمہو، عبد الرحمن آگے بڑھو، مجھے چھوڑو، نماز کی فکر کرو، مجھے چھوڑ دو، نماز کی فکر کرو۔ اسرائیل کی ایک وزیر، اس نے اپنی فوج کو، یہودیوں کی فوج کو، اپنی پولیس کو، اپنی اسمبلی کو لیکچر دے رہی تھی، اور اس نے کہا کہ اے میرے فوج کے جوانوں، اے میرے پولیس کے جوانوں، اے اسرائیل کے یہودیوں، تمہیں مسلمانوں سے نہیں ڈرنے کی ضرورت، اس وقت تک نہیں ڈرو جب تک ان کی فجر اور جمعہ کی تعداد ایک نہیں ہو جاتی۔ جس دن فجر اور جمعہ کی تعداد ایک ہو جائے تو پھر ڈرنا کہ تمہیں فلسطین دینا ہوگا، پھر اس فلسطین سے تمہیں بھاگنا پڑے گا جب مسلمانوں کی تعداد فجر اور جمعے میں ایک ہو جائے۔ میر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، قومے میں چلے گئے، نماز پڑھائی عبد الرحمن بن عوف نے مکثر، اٹھا کے گھر لے گئے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ہوش نہیں آ رہی، خون بہت بہہ گیا ہے لیکن ہوش نہیں آ رہی۔ ان کا ایک دوست مسور بن مخرمہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جانے دو میر عمر کے پاس، وہ میرے دوست تھے، میں اس کو جو ہے وہ اٹھاتا ہوں، بے ہوش ہیں، ہوش آ جائے گی۔ انہوں نے اپنا منہ ان کے کان کے قریب کیا، کوئی سپریٹ نہیں ان کو سنگائی، کوئی دوائی نہیں سنگائی، کان کے قریب جا کر کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ یا امیر المومنین، الصلاۃ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے اور آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے نہیں پڑھی۔ میر عمر نے اس کی آواز سنی اور سن کر آہستہ آہستہ اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور اٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ ہا وہا لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، ہاں ہاں اس کے تو اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ میر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پانی لاؤ، پانی لاؤ، میں نے وضو کرنا ہے، میں نے وضو کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ زخمی ہیں، آپ تیمم کر لیں، کہا نہیں، میرے وہ اعضاء جو وضو کے اعضاء ہیں اس میں زخم نہیں لگے، آپ پانی لاؤ، شاید عمر کی یہ آخری نماز ہو اور عمر آخری نماز پانی کے ساتھ وضو کر کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا تو پیٹ نہیں گھٹا، ہمیں تو کوئی تکلیفیں نہیں آئی، وہ فجر کے نمازی تھے۔ پوچھے علماء سے، فلسطین بیت المقدس کو جنگ کر کے جیتا یا بغیر جنگ کے؟ حضرت عمر نے بیت المقدس کو جنگ کر کے جیتا یا بغیر جنگ کے؟ بغیر جنگ کے۔ کیوں بغیر جنگ کے؟ اس لیے کہ وہ آدھی دنیا کے حکمران تھے اور آدھی دنیا میں کوئی بھی بے نمازی نہیں تھا۔ جب کوئی بھی بے نمازی نہیں تھا پھر کوئی ریلی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ خود بخود یہودی بھاگیں گے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی فجر اور جمعے کی تعداد ایک ہو جائے گی پھر ہمیں فلسطین دینا ہوگا، فلسطین دینا ہوگا۔ کسی نے اندرا گاندھی سے پوچھا مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، 1 ارب ہو گئے ہیں، 2 ارب ہو گئے ہیں، اندرا گاندھی نے کہا بڑھنے دو ان کو، 1 ارب 2 ارب 3 ارب 4 ارب، ان کو 313 نہ ہونے دینا، 2 ارب ہو جائیں 313 نہ ہونے دینا، اس لیے کہ 313 میں جو خوبیاں تھی آج 2 ارب مسلمانوں میں نہیں ہے۔ کیا حیثیت ہے ان حکمرانوں کی؟ 57 ملک ہے اسلامی ملک، قریب قریب فلسطین کے، چھوٹا سا اسرائیل ہے، چھوٹا سا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ تمہارے اندر کمزوری آ گئی، تم نے اس رب سے تعلق توڑ دیا ہے۔ جب اس کے فرائض کو نہیں ادا کرتے تو پھر اللہ کیسے فتح دے گا؟ اللہ فتح نہیں دے گا۔ اللہ فتح دیتا ہے فرائض کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور محبت جس سے کرتا ہے تو پھر سارے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں آپ ناکام ہو جائیں گے؟ یہ تو یہ ریلیاں نکالنا یہ یہود و نصارہ کی رسم ہے، وہ چاہتے ہیں
अपने मुल्कों को मुसलमान बंद करें, उनके रोड बंद करें, उनके कारोबार बंद करें, उनके पेट्रोल पंप जलाएं, उनकी गाड़ियां जलाएं, अपने ही गाड़ियां, अपने ही पेट्रोल पंप, अपने ही कारोबार। कई दिन आज जमात इस्लामी जो है वो रैली निकाल रही है, आज मुस्लिम लीग निकाल रही है, आज फलां निकाल रही है, सारा दिन सारा मुल्क जो है जाम कर देते हैं ताकि ये कारोबार ना करें, ये जो है वो ना जाने। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। ये काफरों की साजिश है जो एक एक करके पहले जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी तक थी, आज अहले हदीसों में भी ये बीमारी आ गई है। जो सही दीन को अपनाने वाले थे उनमें भी ये बीमारी आ गई। जुलूस निकालो, बस 4 दिन फसली बटेरे निकल कर फिर बैठ जाएंगे, पेशाब के झाग की तरह बैठ जाएंगे। क्या फायदा? आप अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह से। फजर के नमाजी बन जाओ। वल्लाही अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, कोई किसी को रैली निकालने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला फलस्तीन फतह होगा, सारे कश्मीर भी फतह होगा और सारे मुल्क फतह होंगे। हमने क्या रब से ताल्लुक जोड़ा है? रब से हमारा ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने बगैर फतह के, बगैर जंग के जो है वो फतह किया है फलस्तीन को अमीर उमर ने। हमारे पास तो एक गाड़ी आ जाए हम फजर की नमाज छोड़ देते हैं, बंगला आ जाए, कोठी आ जाए, कारोबार अच्छा आ जाए, हम तो फजर छोड़ देते हैं। मौलवियों समेत, मुझ समेत हम फजर छोड़ देते हैं। मीर उमर आधी दुनिया के हुक्मरान थे, आधी दुनिया उनके नीचे थी, लेकिन फजर के नमाज पढ़ते नहीं थे, पढ़ाते थे। अगर ये चीजें हमारे अंदर आ जाएं, यकीन जाने वल्लाही अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, कभी मुसलमान शिकस्त खुर्दा नहीं हो सकते। अंतुमुल आलौन, तुम आला रहोगे। किसने कहा है? अल्लाह ने कहा, अमेरिका ने नहीं कहा, ईसाइयों ने नहीं कहा, अल्लाह कह रहा है तुम आला रहोगे, तुम अरफा रहोगे। अपने ईमान को तो चेक कर लो, तुम्हारा अपने रब के साथ क्या ताल्लुक है? अपना ईमान तो चेक कर लो। वो क्या थे असहाबे काफ? 7 थे या 6 थे या 8 थे? फरमाया कि नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम, हम आपको किस्सा सुनाते हैं सच्चा। इन्नहुम फितियतुन, वो उभरती ही जवानी के 6-7 नौजवान थे। आमनू बिरब्बिहिम, उनका अल्लाह के साथ एक गहरा ताल्लुक जुड़ चुका था। अल्लाह ने कहा कि जो नौजवान मेरे साथ गहरा ताल्लुक जोड़ता है, वज़िदनाहुम हुदा, फिर उसके लिए हम हदायत के रास्ते खोल देते हैं। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू, जब वो सुपर ताकतों के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं अपने ईमान को लेकर, हम उनके दिलों को दाएं बाएं नहीं फेरते, वरना अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान बनी आदम के दिल हैं, युकल्लिबु कैफ यशा, जिस तरफ चाहे फेर दे। प्यारे पैगंबर भी ये दुआ करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, अल्लाह दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को दीन पर फेरे रखना। आपसे पूछा अल्लाह के नबी, आप भी दुआ करते हैं? आपने फरमाया सुना नहीं, अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान बनी आदम के दिल हैं, युकल्लिबु कैफ यशा, जिस तरफ चाहे फेर दे, इसलिए मैं दुआ करता हूं। अल्लाह ने कहा वो लोग, वो नौजवान जो अल्लाह से गहरा ताल्लुक जोड़ लेते हैं, हम उनके दिल को किसी तरफ नहीं फेरते। वरबतना अला कुलूबिहिम, उनके दिलों को मजबूत कर देते हैं जब एक सुपर ताकत के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं और अपना अकीदा उनकी आंखों में आंखें डालकर अकीदा बयान करते हैं। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब तू नहीं है, हमारा रब अमेरिका नहीं है, हमारा रब जो है वो दूसरे मुल्क नहीं है, हमारा रब अल्लाह है जो आसमान और ज़मीन का रब है। ये अकीदा जब तुम इन काफरों की आंखों में आंखें डालकर बयान करोगे, फिर अल्लाह ताला पूरे निज़ाम को बदल देता है। इन 6-7 नौजवानों को कहा गार में चले जाओ, तुमने जो करना था कर दिया, अब मेरा काम है, मेरा काम है। उनके पहलू बदल रहा है, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ। इनको धूप न लगे, निज़ाम शमसी को कहा थोड़ा सा इधर को होके जाना, गुरूब होते वक्त इधर को जाना। दुनिया के निज़ाम से बड़ा है निज़ाम शमसी। जब अल्लाह ताला 6-7 नौजवानों के लिए निज़ाम शमसी को बदल सकता है, तो फिर निज़ाम अर्दी को जो छोटा है उसको क्यों नहीं बदल सकता? लिहाजा अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें, अल्लाह से, और फजर के नमाजी बन जाओ। यकीन जाने फिर देखना ये इस्राइल कैसे भागता है। ये डरपोक कौम है, डरपोक, ये डरती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसमें दाखिल हो जा, नहीं दाखिल हो रहे थे, डरती है। ये डरपोक कौम है। वो डरपोक कौम आज शेर बन गई है।
وجہ کیا ہے؟ ہم کمزور ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے۔ کسی دور میں جو ہے یہ ایم کیو ایم کو یہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کمزور سمجھتے، مکڑ کہتے تھے۔ جب انہوں نے اسلحہ اٹھایا، اب مارنا شروع کیا، اب پتہ چلا کہ یہ مکڑ ہیں یا کہ کون ہے۔ وہ یہودی بیوقوف قوم ہے اور ڈرتی ہے، لیکن جب ہم ہی کمزور ہو گئے تو وہ تو شیر بننا ہی بننا، انہوں نے، ہم کمزور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔